پاک و ہند کے معاشرے کے لیے ذرا کڑوا ہے، لیکن مسئلہ تو مسئلہ ہے، وہ پاک و ہند ہو یا عرب ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، شریعت شریعت ہے۔ ہم نے یہ قصہ اپنی زندگی میں بارہا سنا پڑا، علماء سے مختلف انداز میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے الفاظ کو نوٹ کیجئے، تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، مصلی امامت پہ تشریف لے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز کی امامت کرواتے ہیں، اور پھر وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ ٹکڑا ہمارے لیے ایک شرعی مسئلہ ثابت کر رہا ہے۔ وہاں مقتدی بھی انبیاء ہیں، اور ان انبیاء میں جلیل القدر انبیاء بھی ہیں۔ ابو البشر آدم علیہ السلام بھی ہیں، اور ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، جو نسب کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ابراہیم علیہ السلام۔ ان مقتدیوں میں نوح بھی ہیں، جنہیں نوح نجی اللہ کہا گیا ہے۔ ان مقتدیوں میں موسیٰ بھی ہیں، جنہیں بولیے نا کلیم اللہ کہا گیا ہے۔ ان میں ابراہیم بھی ہیں، جنہیں خلیل اللہ کہا گیا۔ ان میں اسماعیل بھی ہیں، جنہیں ذبیح اللہ کہا گیا ہے۔ ان میں موسیٰ بھی ہیں، جنہیں کلیم اللہ کہا گیا۔ ان میں عیسیٰ بھی ہیں، جنہیں روح اللہ کہا گیا ہے۔ ان میں زکریا علیہ السلام بھی ہیں، جن کا وجود آرے سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں شعیب علیہ السلام بھی ہیں۔ ان میں یونس علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ تمام انبیاء جن کا ذکر قرآن میں ہے، وہ سارے کے سارے انبیاء مقتدی ہیں۔ وہ تمام انبیاء جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، وہ بھی آج مقتدیوں کی صف میں ہیں۔ وہ سارے کے سارے انبیاء جن کا ذکر سابقہ کتابوں میں ہے، وہ سارے آج مقتدیوں کی صف میں ہیں۔ اور مصلی امامت پر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مصلی امامت آپ کے انتظار میں ہے، اور یہاں باوجود اس کے عظیم المرتبت انبیاء موجود ہیں، جیت اور بادشاہ اپنے وقت کے انبیاء موجود ہیں، اور عاجزانہ طبیعت کے انبیاء موجود ہیں۔ اس میں جلالی طبیعت کے انبیاء موجود ہیں سارے مقتدی۔ یہاں یہ مسئلہ ہمیں یہ واقعہ معراج یہ بتا رہا ہے، امام کے مقتدیوں میں کوئی جلالی بھی ہوگا، کوئی جمالی بھی ہوگا، کوئی نامور بھی ہوگا، کوئی گمنام بھی ہوگا، عظیم المرتبت بھی ہوگا، بادشاہ بھی ہوگا، غریب بھی ہوگا، حالات کا ستایا ہوا بھی ہوگا، بادشاہانہ طبیعت کا مالک بھی ہوگا، قاضی القضاء بھی ہوگا، اور ہر قسم کا بندہ ہوگا وہ مقتدی
وہ امام سے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ مقتدی ہی شمار ہوگا۔ بادشاہ ہوگا اپنے مقام پہ ہوگا، قاضی ہوگا اپنے مقام پہ ہوگا، فقیر ہوگا اپنے مقام پہ ہوگا، جلالی ہوگا اپنے مقام پہ ہوگا، جمالی ہوگا اپنے مقام پہ ہوگا، کوئی بھی حیثیت ہوگی اپنے مقام پہ ہوگی۔ جب ایک امام کے پیچھے آئے گا، کوئی جمال نہیں رہے گا، کوئی جلال نہیں رہے گا، کوئی بادشاہت نہیں رہے گی، شہنشاہت نہیں رہے گی، فقیری نہیں رہے گی، امیری نہیں رہے گی، غریبی نہیں رہے گی۔ وہ کسی نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، سارے انبیاء ایک ہی صف میں ہیں۔ کسی کا کوئی اللہ کے دربار میں مسجد کی صف میں ایک قطار میں کسی کا کوئی درجہ بلند نہیں، وہاں کوئی فقیر نہیں، سب برابر، سب ایک حال، سب ایک کال ہیں، امامت کا انتظار کر رہے ہیں، سب برابر ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا امام کے پیچھے کسی حیثیت کا مالک کوئی بھی آ جائے وہ سب برابر ہیں، کسی کا کوئی عہدہ، کسی کا کوئی مرتبہ، کسی کی کوئی حیثیت اللہ کے گھر میں وہ تفاوت اختیار نہیں کرے گی، سب ایک حال میں ہیں، سب برابر ہیں۔ مسئلہ نمبر دو، بات اگرچہ کڑوی ہے لیکن بات حق یہی ہے، کسی کا انتظار جائز نہیں ہے۔ بادشاہ ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، امام انتظار کرنا امام کے لیے جائز نہیں ہے۔ قاضی ہے، نماز سے لیٹ ہو رہا ہے، ہوتا رہے، وقت پہ آتا، کسی مقتدی کا انتظار، بولیے، کسی مقتدی کا انتظار جائز نہیں ہے۔ صرف ایک شخصیت ہے جس کا انتظار ہے، اور وہ کون ہے؟ بولیے، امام ہے جس کا انتظار کرنا شریعت سے ثابت ہے۔ امام اگر چند لمحات تاخیر بھی ہوتی ہے تو اس کا انتظار نہ صرف جائز ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ امام کا انتظار مقتدیوں پہ لازم ہے۔ ہمارے ہاں جب امام 1 منٹ کے لیے لیٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں نا بھائی، کیا کرتے ہیں؟ پچھو آواز آندی ہے، حضرت ٹائم پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، لا یجوز، میں کھڑک کے بولوں گا آج، اور مختلف فتاوی جات دیکھ لیجئے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، شرعی مسئلہ ہے۔ ایک مقتدی اگر امام کو یہ کہتا ہے امام صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا، مسئلہ شرعی ہے، قابل توجہ ہے، مقتدی کہتا ہے حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، آگے بڑھو نماز پڑھو، اس مقتدی کی اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہو گئے کیوں نہیں ہوتی؟ کہ گل تو چنگی کی تھی اس نے، توجہ دلانا اچھی بات ہے بھائی، امام صاحب کی توجہ نہیں ہے، مصلی پہ جائیے، نماز پڑھائیے، اچھی بات کی ہے، تو اس کی نماز کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی اس نے امام کو اپنے حکم کے تابع کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ امام تابع نہیں ہے، امام متبوع ہے۔ مقتدی کے اگر تابع ہوگا امام نہیں رہے گا، اور یہاں اس مقتدی نے امام کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے تابع کر دیا ہے، لہذا اس مقتدی کی اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لہذا کبھی اپنے امام کو یہ مت کہیے کہ حضرت نماز کا ویلا ہو گیا ہے،
تو اسے آگے آپ